ہاں بھائی، یہ بھائی یہاں پہ جمرات ہیں، یہ جو آگے بلڈنگ نظر آ رہی ہیں. کل کو انشاءاللہ، کل کو تو عرفات ہے، یوم عرفہ ہے. اور یہاں پہ یہ آخری خیمے ہیں. اچھا طارق مجید صاحب، آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ آپ تو پی ٹی وی کے. جی میں یہی کہوں گا کہ ماشاءاللہ بڑا اچھا ایکسپیرینس ہے. اللہ تعالیٰ میرے سب بہن بھائیوں کو یہ آنا نصیب کرے، آمین حج کی اور عمرے کی سعادت ان کو نصیب ہو. آمین اللہ آمین تعالیٰ ہم آمین سب اسی اس میں چلتے رہیں. آمین آمین. اور ایک اچھا عجیب سا ایکسپیرینس یہ بھی ہے کہ جیسے یعنی وہ جگہ آپ تو پہلے بھی حج کر چکے ہیں نا، جب یہ کرونا وغیرہ یہ پینڈیمک نہیں تھے. جی 2015 کی بات. تو تب یہ جگہ کیسی بری ہو. یہی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جلد وہی رونق دوبارہ کر دے. آج میں جب یہ دکھا رہا تھا والد صاحب کو، اندر سے میں بات کر رہا تھا، کہتے یہ خیموں میں. میں نے کہا ہاں. کہتے وہ تو لگتے نہیں ہے. تو پھر میں باہر آیا تو ان کے یہ خیموں کے جو مینار ہے نا، ان کو دکھائے، تب ان کو سمجھ آیا کہ ہاں یہ تو وہ خیمے ہیں. لیکن اب یہ دیکھیں، یقیناً یہ حج جو ہے یہ ایک یادگار حج بھی ہوگا اور بہت یادگار. تو بہت مختلف. یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سب جو مسلمان بہن بھائی آمین وہ یہاں پر اگلے سال شرکت کریں اور یہ جو کرونا جیسی وبا ہے ہاں اللہ تعالیٰ ختم کر دے. اللہ آمین آمین. یہ ادھر سے. اچھا، آپ کل جب بس میں آ رہے تھے تو آپ نے یہ اندازہ کیا ہوا ہوگا کہ ہم خیموں سے بہت گزر کے آ گئے. جی بالکل. یعنی وہ ہمیں ایسی جگہوں میں، ایسے خیموں میں رکھے ہوئے ہیں نا جو بالکل جمرات کے قریب ہے. ہاں جی. یعنی جہاں پہ ہم کنکریاں ماریں گے شیطانوں کو، بالکل اسی کے قریب ہے. اب ظاہر ہے کہ 60,000 کا مجمع یہ کوئی اتنا بڑا مجمع نہیں ہے. اور یہ بھی دیکھنے میں آیا گا طارق صاحب کہ سیکورٹی والے جو پولیس والے ہیں اور دوسرے یہ حاجیوں سے زیادہ نظر آتے ہیں. جی ماشاءاللہ یہ بڑی اچھا انہوں نے مینجمنٹ ان کی بڑی اچھی ہے اور انہوں نے ماشاءاللہ بڑا اچھا انتظام کیا گیا. اور جہاں پر ہم لوگوں کو ٹھہرایا بھی ہے وہاں پر بھی بہت اچھا انتظام ہے، فوڈ کا بھی، ہاں رہائش کا بھی. بہت اچھا کثر نہیں سعودی گورنمنٹ نے جوڑی، بہت زبردست ماشاءاللہ. جی میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ آپ فیملی کے ساتھ، آپ اکیلے ہیں ابھی؟ جی میں فیملی کے ساتھ ہی ہوں یہاں. میری وائف بھی آئی ہوئی ہیں. اچھا ماشاءاللہ. حج ادا کر رہی ہیں. اچھا ماشاءاللہ. تو میں یہی سوچ رہا تھا کہ آپ اکیلے ہیں. جی میں فیملی کے ساتھ. اچھا ماشاءاللہ بہت بڑی بات ہے یار. اچھا ان کا بھی پہلے حج ہے؟ جی ان کا پہلا حج ہے. میں حج بدل کر رہا ہوں والد صاحب کے. اللہ تعالیٰ قبول کرے ہم سے بھی، ان سے بھی، اور جتنے بھی مرد اور خواتین حضرات ہیں سب کے حج کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اور یقیناً کہ دنیا میں بہت سے حادثات اور آفات آتی ہیں، کچھ یادگار ہوتی ہیں. اب کورونا کا جو وبا ہے، کورونا جیسی وبا جو ہے یہ کوئی اچھی چیز تو نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اٹھا لے. لیکن اس میں ایسے اعمال جو حج جیسے ہوتے ہیں یا کورونا میں عمرہ جیسے، یہ بھی یادگار رہتے ہیں. طارق صاحب میں آپ کو بتاؤں کہ جس دن بالکل پابندی لگنے والی تھی اس دن میرا آخری عمرہ ہوا. اچھا. اور آپ میرے بال دیکھ سکتے ہیں. سعودیہ میں میرے اتنے بال نہیں رہتے. میں عمرہ کثرت سے تقریباً کرتا ہوں اور تقریباً مہینہ 2 مہینے میں تو کر ہی لیتا ہوں. لیکن جب سے وہ پابندی آ گئی نا تو پھر پابندی ہٹنے کے بعد بھی دل نہیں چاہ رہا تھا ایسے کہ ادھر دل نہیں چاہ رہا تھا کہ ایسی حالت میں عمرہ کریں جو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، کہ ہم اتنی دور ہوں. بالکل. لیکن بھی یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ انشاءاللہ یہ ہنستا یہ پابندیاں ختم ہو جائیں گی. بالکل جی. کل انشاءاللہ تعالیٰ ہے بھی بہت بڑا دن، عرفات کا دن ہے. اور اسپیشلی ہم جتنے بھی مسلمان بہن بھائی اس
ہمیں دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں جی ان کے جی سب کے لیے ہم یہی دعا گو ہیں اور دعا کریں گے انشاءاللہ تعالی کہ جلد سے جلد یہ وبا پوری دنیا سے ختم ہو اور تمام لوگ حج اور عمرہ کرنے کے لیے سعودی عرب اور اپنی جو ہے اصلی حالت کی طرف اور عبادات کی طرف واپس آ جائیں. انشاءاللہ. یقیناً اس میں وبائیں جب آتی ہیں اس میں ہم انسانوں کا بھی سب سے زیادہ کردار ہے, کیونکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر, اور فرماتے ہیں کہ زمینوں میں اور سمندروں میں جی فساد جو ہے وہ ظاہر ہو چکا بما کسبت ایدی الناس, وہ ہم لوگوں کی وجہ سے جو ہم نے خود کمایا اپنے ہاتھوں. جی جی تو اگر آج ہم دیکھیں کتنا ظلم ہو رہا ہے ہر لحاظ سے, چاہے وہ کاروباری لحاظ سے ہو بالکل یا معاشرتی لحاظ سے ہوں, بہن بھائیوں میں ہوں, بھائیوں میں ہوں, پڑوسیوں میں ہوں, اور جو ہے دکانداروں میں ہوں, مارکیٹوں میں ہوں, بازاروں میں ہوں. ظلم ہم اس کو سمجھتے ہیں ویسے, اچھا عربی میں ظلم کا معنی ہے وضع الشیء بغیر محلہ, کسی چیز کو اس کے جگہ کے علاوہ رکھنا. مثال کے طور پر ٹوپی ہے, وہ سر پہ رکھی جاتی ہے, آپ اس کو پاؤں میں رکھیں تو یہ ظلم ہے. اب جرابیں ہیں یا جوتا ہے پاؤں میں رکھا جاتا ہے, تو آپ اس کو سر پہ رکھ لیں تو یہ ظلم ہے, کیونکہ آپ نے اس کی جگہ بدل لی. جگہ بدل لی, صحیح کہہ رہے ہیں. تو ہم نے یہ سوچا ہوا ہے کہ ظلم اس کو بولتے ہیں نا, جو ظلم کی تعریف ہم نے کی ہوئی ہے کہ ظلم کی تعریف جو ہم نے بنا رکھی ہے کہ کسی کو آپ نے تپڑ مار لیا یا اس کو پیٹ لیا تو یہ ظلم ہم نے سمجھا ہے. حالانکہ یہ بھی ظلم ہے, کسی کے پیسے لے لینا, کسی کی جو ہے جائیداد پہ قبضہ کر لینا, کسی کا حق مار لینا, کسی کی غیبت کر لینا, یہ بھی سارے ظلم ہیں اور اللہ تعالیٰ کو یہ نہ پسند ہے. تو صرف ظلم اس کو نہیں کہا جاتا کہ آپ نے کسی کو لات ماری, کسی کو مکہ مارا, کسی کو تپڑ مارا, یہ تو واضح ظلم ہے. کسی کا حق مارنا یہ سب سے بڑا ظلم ہے. تو اس سے ہم بچیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے تمام گناہوں کو, جو اللہ کا حق ہے وہ تو اللہ معاف کر دے گا, لیکن جو انسانوں کا حق ہے وہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا جب تک انسان سے آپ اس انسان سے آپ اس کی معافی نہ لیں یا وہ آپ کو معاف نہ کرے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام حجاج کرام کے حج کو قبول فرمائے, آمین آمین. اور تمام مسلمانوں کو اس کی سعادت نصیب فرمائے. جنہوں نے ارادے کیے ہیں اور ان کے نام نہ آ سکے, اللہ تعالیٰ ان کا آئندہ سال لے کر آئیں. آمین. اور جو بھی آنے والے ہیں حج کو ان مرحلے پہ لے کر آئیں جیسے پہلے کے علاقوں کا مجمع ہوتا تھا 20-30 لاکھ کا, اللہ تعالیٰ اسی طرح واپس لے آئیں. اور خصوصاً اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پاکستان پر بھی رحم کریں, آمین. اندرونی بیرونی دشمنوں سے اس کی حفاظت فرمائیں. اور ابھی تک جتنا جو صورتحال چل رہی ہے خصوصاً افغانستان کی, پاکستان کی, اللہ تعالیٰ افغانستان کے حال پہ بھی رحم کریں, کشمیر کو بھی آزاد کریں, ہندوستان کے مسلمانوں پر بھی اللہ تعالیٰ رحم کریں, اور فلسطین کے مسلمانوں پر بھی اللہ تعالیٰ رحم کریں, اور مسلمانوں کی اللہ تعالیٰ مدد اور نصرت فرمائے. مسلمان مظلوم ہیں تو اپنے اعمال کی وجہ سے کہ وہ انہوں نے قرآن اور حدیث کا راستہ چھوڑ دیا, اللہ اور رسول کا راستہ چھوڑ دیا, اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح راستے پر واپس لے آئے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام.